بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ 2-3 دن سے خبر آئی ہوئی تھی، میں آپ سے درمیان میں موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن آج تھوڑا سا ملا ہے موقع، تو یہ خبر بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ پرنسپل صاحب نے، جو نئے پرنسپل ہیں، انہوں نے کوئی بستی کی تھی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کلاس روم تھا، کلاس روم میں سارے کے سارے نئے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے ہوئے تھے اور وہ بڑے خوش تھے کہ آج نئے پرنسپل صاحب نے آنا ہے اور ہم پرانے پرنسپل اور پرانے ہیڈ ماسٹر جو ہیں ان کی ہم نے لگانی ہے شکایتیں، اور نئے پرنسپل صاحب کو کہ کان بھر کے اور شکایتیں لگا کے ہم نے اپنے مسئلے حل کروانے ہیں اور ان کی بلے بلے کریں گے اور ہم اپنا مرضی کا کام کروا لیں گے۔ نئے پرنسپل صاحب، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، نئے پرنسپل صاحب گئے، ان کے ساتھ 2-3 ہیڈ ماسٹر بھی تھے، وہ گئے اور جا کے ان سے بات چیت ہوئی، کلاس بیٹھی تھی، نئی کلاس، نئے اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹس کے مانیٹر بھی موجود تھے، بڑے مانیٹر بھی تھے، چھوٹے بھی مانیٹر تھے، تو اس لیے وہ تمام کے تمام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، کیونکہ نئی کلاس کا رزلٹ جو ہے وہ مسلسل اچھا نہیں آ رہا، کوئی اسٹوڈنٹ مانیٹر تو دور کی بات ہے، مانیٹر کے جو باقی ہیں اسٹوڈنٹ وہ بھی کام نہیں صحیح کر رہے، جو آگے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی کام نہیں صحیح کر رہے، کوئی اسٹوڈنٹ، اور اس پوری کلاس کا رزلٹ اتنا بوگس آ رہا ہے، یعنی ان کے اکنامکس کا رزلٹ بالکل فارغ آ رہا ہے اور پولیٹیکل سائنس والے بھی فارغ ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، تاریخ کے طالب علم وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، اور جو ہیں آپ کے انٹرنیشنل لاء والے وہ بھی نہیں کر رہے، تو کوئی بھی نہیں کر رہا، سارے کے سارے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور کلاس شروع ہوئی کو یہ سیشن ختم ہونے والا ہے، سیشن بھی ختم ہونے والا ہے اور سیشن اپنے اختتام پذیر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نا ہمارے سیشن کو ایکسٹینڈ کر دیں، ہم سے امتحان بھی نہ لیں، ہم نے پیپر بھی نہیں دینے، ہمیں بغیر پیپر کے پروموٹ کر دیں، یہ ہے۔ اور پرانے پرنسپل کے بارے میں جو چلے گئے، پرانے پرنسپل، ان کے بارے میں کہ جی انہوں نے یہ مسائل پیدا کیے، ان کے ساتھ 2 ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے یہ مسائل پیدا کیے، اور یہ ساری کے سارے جتنی بھی اس وقت برائیاں نظر آ رہی ہیں اس کلاس میں، اور یہ کلاس پچھلے پورے 8-10 مہینوں میں کامیاب نہیں ہو رہی، تو اس کلاس کے سارے مسائل پچھلوں کے پیدا کر دیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان سے بار بار پوچھا گیا کہ بھی وہ تو اب چلے گئے ہیں اور ان کو جتانے کی کوشش کر رہے تھے نئے پرنسپل صاحب کو، کہ احسان جتوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دیا شٹ اپ کال، اور انہوں نے ایک سائڈ سے شروع ہوئے بےزتی کرنے اور دوسری سائڈ تک گئے ہیں اور بےزتی کر کے ان کی طبیعت صاف کر دی۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ تو چلے گئے، ان کو تو چھوڑ دیں، آپ کا سیشن شروع ہوا کتنا عرصہ ہو گیا، اس دوران آپ کو جتنی اسائنمنٹس دی گئیں کوئی ایک اسائنمنٹ پوری نہیں کی، اور آپ ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، کوارٹرلی جو ایگزام ہوتا ہے اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، سماہی میں آپ نہیں کامیاب ہوئے، ششماہی میں آپ نہیں کامیاب ہوئے، نوماہی گزر گیا اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے، اب سالانہ امتحان ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بغیر امتحان کے آپ کو پاس کر دیں، آپ نے لکھا کہ آپ نے کام کیا کہ آپ کے کریڈٹ پہ کیا چیز ہے، تو بہت بےزتی کی جائے گی، اور ایسی ویسی اس سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جی وہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں، قرآن مجید کی بات ہوئی کہ یہ قرآن مجید پہ احتجاج ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پشاور کا دھماکہ ہوا ہے اس میں کتنے قرآن مجید کے نسخے شہید ہوئے ہیں، یہ جو کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے نسخے پڑے ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں، تو کیا کسی ہمارے مذہبی رہنما نے ایک نے بھی اس پہ احتجاج کیا، اس پہلو کو اجاگر کیا؟ کیونکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہو تو ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں، اور آپ لوگ ہی کرتے ہیں، اور آپ میں سے جو بیٹھے ہیں جو اسلامیات کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، دین کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو اس پہ جو پشاور میں ہوا اس پہ آپ نے کچھ کیا؟ کیا کسی یہاں پہ کسی مذہبی جماعت نے یہ کام کیا؟ تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ
جو ہے نا جی دوہرے معیار، یہ جو دوہرے معیار ہیں اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کے، یہ ختم کریں اور ایک ہی بات کرنی چاہیے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی علی الاعلان، اور جس نے یہ کیا ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے تھی اور یہ اجاگر کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پرنسپل صاحب نے بہت مزید بےزتی کی، اور مزید بےزتی یہ کی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ساری پوری کی پوری کلاس جو ہے اس وقت پولیٹکس پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی قومی سیاست میں۔ اپنا اپنا ساروں نے کام چھوڑ دیا، اپنے اپنے سبجیکٹ کی آپ تیاری نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے، ریاضی والا ریاضی میں فیل ہو رہا ہے، خزانے والا خزانے میں فیل ہو رہا ہے، اکنامکس والا اکنامکس میں فیل ہو رہا ہے، تاریخ والا تاریخ میں فیل ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ، اسلامیت والا اسلامیت میں فیل ہو رہا ہے، سارے کے سارے آپ لوگ فیل ہو رہے ہیں، اپنا کام کر نہیں رہے، اور سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں پالیٹکس پہ، پولیٹیکل نیریٹو پہ، سیاسی بیانیے پہ لگے ہوئے ہیں اپنا کام چھوڑ کے۔ اس پہ بڑی بےزتی ہوئی کہ یہ کام چھوڑیں۔ اور پھر ایک اور بات کی اس کلاس میں، کلاس کے مانیٹر کی بھی بےزتی ہوئی بڑی، اور کیونکہ اس وقت بات ہوئی کہ یہ پرنسپل، یہ جو کلاس کا، نئی کلاس کا اور کلاس کے مانیٹر کا یہ کام ہے کہ وہ پوری سوسائٹی میں ایک شعور بیدار کریں، اور شعور بیدار کریں جو ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، جو ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، جو دندناتے پھر رہے ہیں، جو سر عام گالیاں دے رہے ہیں، اس کے باوجود کہ پاکستان اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ اس قدر مشکلات کا شکار ہے، لیکن یہ جو نئی کلاس ہے اور نئی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور نئی کلاس کے مانیٹر ہیں، یہ ان کو بھی جواب نہیں دے رہے، آپ ان کو بھی جواب نہیں دے رہے، ان کو جواب کون دے گا؟ کیا وہ جواب بھی نئے پرنسپل اور ان کی ٹیم نے دینے ہیں؟ اور یہ بھی بات ہوئی کہ اگر سارے کام نئے پرنسپل نہیں کرنے ہیں اور نئے پرنسپل کے ہیڈ ماسٹرز نہیں کرنے ہیں اور اس کے ہی ٹیچرز نے کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ کس چکر میں یہ ہیڈ ماسٹر بنے ہوئے ہیں اور آپ کس چکر میں مانیٹر بنے ہوئے ہیں؟ پوری کلاس کی مراحت بھی لے رہے ہیں، اتنا سارا بجٹ بھی لے رہے ہیں، پال پوس رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کیا رہے ہیں؟ تو پھر آپ یہاں یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ پھر گھر جائیں، اگر یہ سارے کام کرنے ہیں ہم نے دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اب آپ ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں اپنی ضروریات، اپنی پالیسی بتائیں گے، ضروریات نہیں پالیسی بتائیں گے، اور اپنا ریسرچ پیپر آپ خود تیار کریں گے، پالیسی پیپر خود تیار کریں گے، اور وہ پالیسی پیپر پہ ہمیں بھیجیں، وہ ریسرچ پیپر ہمیں بھیجیں، اس کے اکارڈنگلی پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ ہر وقت من و سلوہ کا انتظار نہ کریں، وہ دور بیت گیا، اب آپ کو خود ہاتھ ہلانے پڑیں گے۔ اس کے بعد اس کلاس میں اور بھی بہت کچھ ہوا، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا نئے پرنسپل صاحب نے کہ اس وقت ملک کو گالی دی جا رہی ہے، ملک کے اداروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جو لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ ان لوگوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ کام بھی آپ کا ہے کہ ان کو جواب دیں اور آگے بڑھیں۔ پھر یہ ایک اور بات کی گئی، کلاس روم میں کافی سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، بڑی بےزتی ہو رہی تھی، اور بےزتی کیونکہ وہ بڑے فن خواں قسم کے اسٹوڈنٹ تھے سارے، ہر اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا، اور کسی کا سمدھی، کسی کا سسر، کسی کا داماد، کسی کا کچھ، سارے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، اور اس لیے ان کو تھا کہ جی ہمیں کسی کا بڑا بھائی، کسی کا کوئی، بے شمار ہر کوئی اپنے تو وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے یہ نئی کلاس تیار کر کے تو یہ بتائے تھے، ایڈمیشن بھی انہوں نے لے کے دیے تھے، کیونکہ میرٹ پہ تو آئے نہیں، یہ سارے وہ تھے سیلف فائنینس والے تھے یا کوئی سفارشی تھے، میرٹ کو تہس نہس کر کے یہ پوری کلاس بنائی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی ہوا، اور انہوں نے کہا جی خبردار آج کے بعد اگر ہماری طرف دیکھا کہ جی سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے، اور ہم آپ کو نوالے بھی، ہم آپ کے لیے چوری بھی بنائیں گے، ہم آپ کو کھلائیں گے بھی، نوالے بھی آپ کے منہ میں ڈالیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ کام ختم کر دیں اور
بہت تھوڑے دن ہیں، امتحان آ رہا ہے، امتحان آپ کو خود پاس کرنا ہے، تیاری آپ نے خود کرنی ہے، محنت آپ نے خود کرنی ہے۔ تو یہ بات بھول جائیں کہ جناب آپ کو آپ کی مرضی کے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرضی کے ممتحن ہوں گے، مرضی کے ایگزامینر ہوں گے، مرضی کے ایگزامینیشن ہال ہوں گے، تو یہ ذہن سے چیزیں نکال دیں، یہ کام خود کرنا ہے آپ نے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، یہ جو نئی کلاس ہے، انہوں نے کہا نئی کلاس کے لیے ہمیں تو بہت کام کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ پرانے والے ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں، پرانی کلاس ہمیں تنگ کر رہی ہے، جس کلاس کو فارغ کیا تھا اس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت بدنام کرتے ہیں ہمیں، ہمارے خلاف بہت ہر وقت پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ساری چیزیں، تو نئی کلاس ان پہ ڈال رہی تھی، سارا کام اسی پہ ڈال رہی تھی، پرانی کلاس پہ ڈال رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، یہ جو پرانی کلاس ہے نا اس کی گردان پڑھنا بند کر دیں، آپ نے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ پرانی گردانیں نہ پڑھا کریں، پرانی گردان کو چھوڑ دیں، وہ کلاس اب چلی گئی ہے، اب اس کلاس کا رونا دھونا چھوڑ دیں۔ اس کلاس کو شروع ہوئے بھی پورے 9 مہینے ہو گئے ہیں، نمائی امتحان میں بھی آپ فلاپ ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں، اب آپ کا فائنل ایگزام ہے، اس فائنل ایگزام میں بھی آپ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں، امتحان میں فائنل امتحان میں 3 مہینے رہ گئے ہیں ٹوٹل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پرانی کلاس، تو یہ سارا یہ بھی بکواسیات ہیں سادہ زبان میں۔ ظاہر کلاس روم میں ایک ہوتا ہے ڈیکورم ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں لفظ استعمال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فضولیات کی باتوں پہ فضول بحث چھوڑ دیں، اور یہ پرانی کلاس یہ کر گئی، پرانی کلاس یہ کر گئی۔ پھر ایک اور بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ وہی پرانی کلاس کہ جی ہمیں باہر سے بڑی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لیے باہر سے لوگ آتے ہیں، تو یہ کام تو پھر آپ لوگوں کا ہے نا جی، کہ آپ لوگ یعنی کہ وہاں پہ 1-2 آوازیں اٹھیں کہ یہ باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، دیواریں بھی کالج کی یونیورسٹی کی دیواریں بھی اتنی بڑی بڑی ہیں، حفاظت تو آپ نے کرنی ہے، تو یہ دیواریں پھلانگ کے کیسے آ جاتے ہیں؟ تو پھر وہاں پہ مثال دی گئی، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت چھوٹا سا کالج ہے، اور ٹوٹل ہے 1200-1400 میٹر لمبی ہے دیوار، اس سے زیادہ نہیں ہے، 1200-1400 میٹر کی لمبی دیوار ہے۔ انہوں نے مثال دی پھر امریکہ کی، کہ امریکہ میں تو بہت بڑی بڑی دیواریں ہیں، بڑی بڑی ہیں جی عمارتوں، بڑی بڑی دیواریں ہیں، اور دیواریں ہوتے ہوئے بھی وہاں سے بھی پھلانگ جاتے ہیں لوگ، اور پھلانگ کے آ کے امریکہ میں گڑبڑ کرتے ہیں امریکہ کے اداروں میں، تو اس لیے یہ باتیں آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوئیں، پھر یہ بھی ہوا، ایک اور بات بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پشاور کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ تو بہت اچھل اچھل کے ساروں نے تصویریں بنائی ہیں، اور اس ایشو کو تو بہت کیا ہے، اور سارے پشاور پولیس کو کرتے رہے ہیں، تو لیکن وہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے کوہاٹ میں، ادھر کوئی نہیں گیا۔ یہ بھی تو نئی کلاس کا کام تھا کہ ادھر بھی جانا چاہیے تھا، وہ بھی بچے تھے، وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں 60 سے زیادہ، لیکن ادھر چونکہ آپ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ تگڑے تگڑے خاندان ہیں، آپ نے کہا کہ چھوڑیں ان باتوں کو، اس کی یہ کیا کریں گے، تو لہٰذا بہت ہی بےزتی ہوئی ہے جی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ اشارے ہیں ان ساری چیزوں کے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ نئی کلاس جو ہے یہ بھی فارغ ہو چکی ہے، اور اگر اگلی جو بھی امتحان ہونا ہے، فائنل ایگزام ہونا ہے، اس میں آپ نے آپ کو پیپر بھی نہیں بتایا جائے گا، اور پیپر بھی آپ نے خود کرنا ہے، تیاری بھی آپ نے خود کرنی ہے، اور سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔